تو اسی سلسلہ کا بادشاہ ہے حجاج بن یوسف، اس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ تو ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ قرآن پاک کے اوپر پہلے زیر و زبر نہیں تھے، یہ زبر زیر نہیں تھے، پہلے قرآن پاک کے اوپر نقطے بھی نہیں تھے، سادہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا، عرب لوگ تھے ان کو پتہ چلتا تھا، وہ پڑھتے تھے۔ جب یہ عجم کے اندر آیا، قرآن پاک کے جب نسخے عجم کے اندر آئے، اس وقت ضرورت محسوس ہوئی، ہم جیسے جو پنجابی لوگ ہیں یقین جانیں ہم اس بات کا اب بھی مشاہدہ کرتے ہیں، دور کی بات نہیں ہے، جب ہمارے کوئی بھائی دوست قرآن پاک پڑھتے ہیں، اوپر تجوید کے نکات موجود ہے، زبریں زیریں نقطے ہر چیز وضاحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم پنجابی زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو پھر کس حالت میں پڑھتے ہوں گے، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ اس کے اوپر عربی زبان کے اندر جو نقطے ہوتے ہیں وہ لگا دی جائیں اور زبریں زیریں آسانی کے لیے لگا دی جائیں تاکہ پڑھنے والوں کو دشواری نہ ہو، مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہ لگا دیے گئے۔ ایک بات یہ مشہور ہے کہ اس کے دور میں لگائے گئے، اور ایک بات یہ مشہور ہے کہ اس نے لگوائے اپنی نگرانی کے اندر۔ اب جب یہ نقطوں کا کام ہو رہا تھا، زبر و زیروں کا کام ہو رہا تھا، زبر زیر لگانے کا، اعراب لگانے کا، تو یہودیوں کی طرف سے چند لوگ آئے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہودیوں کی طرف سے چند لوگ آئے، دربار میں آئے، پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطالبہ ہے؟ آپ حضرات نے واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام سنا ہوگا کہ جب ایک بستی کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں ایک دیوار ٹیڑھی تھی، بڑی اونچی دیوار تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس دیوار کو جو ہے نا سیدھا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے گرایا اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا، صحیح بنا دیا۔ بھوک لگ گئی، آخر وہ بھی کھانا کھاتے تھے، بھوک لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات عرض کرنے لگے حضرت خضر علیہ السلام سے، کیوں نہ ہم نے اتنی مزدوری کی ہے ان بستی والوں سے کھانا ہی مانگ لیتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب ان کو کھانے کا کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا غلط کیا ہے، ایک تو ہم نے دیوار بنائی، دوسرا ہمیں انہوں نے کھانا نہیں دیا، فَأَبَوْا، انکار کر دیا۔ بھئی ہم دو بندے ہیں، دو بندوں کا کھانا تو دے سکتے ہو۔ اب چونکہ یہودیوں کا دور تھا، وہ یہودی تھے اور ان کو پریشانی ہوئی اس بات کی، انہوں نے کہا یہ تو ہماری بڑی تذلیل ہے کہ اللہ کے دو پیغمبر آئے ہیں اور ہماری قوم نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ یہ ہے، لفظ ہے فَأَبَوْا، آپ یہ با کے نیچے جو نقطہ ہے نا اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیں اور مہربانی کر کے ایک نقطہ ساتھ لگا دیں تاکہ فَأَبَوْا کی جگہ یہ ہو جائے فَأَتَوْا۔ فَأَبَوْا کا مطلب ہے انکار کرنا اور اتَوْا کا مطلب ہے دینا، تاکہ ہماری یہ جو روز روز رسوائی ہوتی ہے کہ پیغمبروں کو کھانا تم نہیں دیتے تو یہ ہماری رسوائی نہ ہو۔ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا چلو اس مطالبے کو بھی پورا کرتے ہیں، تم یہاں ذرا بیٹھو۔ حکم دیا جو میری تلوار پڑی ہے وہ لے آؤ، تلوار لے کے آئے، سب کی گردنیں قلم کر کے رکھ دی، سب کے سروں کو اڑا کر رکھ دیا اور کہا حجاج بن یوسف جتنا مرضی ظالم ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایک ظالم بادشاہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایسی حفاظت لی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا